اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ایکسپرٹ ایجوکیشن اکیڈمی کے آفیشیل پیج یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کلاس 9 کا ہے، اور جو پہلا سبق اس درسی کتاب کا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں سے ہم کچھ پڑھیں گے۔ تو آج کا جو اعلان سبق ہمارے ساتھ ہے وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق کی لکھاری جو ہے وہ شبل نعمانی ہے، اور شبل نعمانی نے سیرت النبی کے حوالے سے جو ہے بہت بڑا کام کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ سبق جو ہے اس کی کتاب سیرت النبی اس سے ماخوذ ہے، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق جو ہے بتایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید کی یہی آیات کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو ہے اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز کیا ہوا ہے۔ اب اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز اس لیے کیے گئے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ، بطور ماڈل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے، تاکہ لوگ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ تو اس حوالے سے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز کیے گئے۔ اب اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کا کردار ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اخلاق کا کردار ہمارے سماج میں کیا ہے؟ اور اخلاق کا کردار جو ہے انسان کی ذاتی زندگی میں کیا ہے؟ اور یہی اخلاق، یہ سسٹم جو ہے انسان کی ذاتی زندگی پر، انسان کی معاشرت پر، انسان کی سماج پر جو ہے کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتوں کا جائزہ لیں کہ بطور استاد، بطور دوست، بطور بادشاہ، بطور سفہ سالار، بطور تاجر، اگر ان ساری حیثیتوں میں آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ان ساری حیثیتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تاجر ہے تو تجارت کس طرح، دوست ہے تو دوستی کس طرح، معلم ہے تو معلمی کس طرح۔ تو یہ ساری حیثیتیں جو ہے ہمارے لیے ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز کیا گیا ہے، اور اس میں سے جو سب سے پہلا جز یہاں پر بیان کیا گیا ہے تو یہ ہے مداومت عمل۔ یہ کلاس 9 کی کتاب ہے، اور پیج نمبر 3 پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو جو سب سے پہلا جز ہے وہ ہے مداومت عمل۔ مداومت عمل۔ اب مداومت عمل کیا ہے؟ دیکھیے کہ مداوت کی معنی ہے تسلسل، اور عمل آپ جانتے ہیں کہ عمل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں کے حرکت کو، ایکشن کو ہم عمل کہتے ہیں۔ تو مداومت کی معنی تسلسل، وہ کام جس میں تسلسل موجود ہو، وہ کام جسے مسلسل کیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں مداومت عمل۔ اب کس کام میں تسلسل ہو؟ وہ کام جو ٹھیک ہو، وہ کام جو نیک ہو، اس میں مداومت ہے، اس میں تسلسل ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں مداومت ہے۔ یہ نماز ہم یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو 5 وقت مسجد میں جانا، 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک عمل ہے، اس لیے اس کو ہم بار بار کرتے ہیں۔ برے عمل کو جو ہے بار بار نہیں کیا جاتا، یا برے عمل میں جو ہے تسلسل نہیں ہے، کیونکہ مثال کے طور پر چور اگر چوری کرتا ہے تو اس چوری میں تسلسل نہیں ہے۔ ایک بار کرے گا، دوسری بار کرے گا، تیسری بار کرے گا، چوتھے 5ویں بار جو ہے وہ پشیمان ہوگا اپنے اس عمل پر کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا۔ اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس میں جو تسلسل ہے تو یہ مداومت عمل ہے کہ یہ ٹھیک عمل ہے۔
تو جس طرح میں نے نماز کی مثال پیش کی کہ نماز ٹیک عمل ہے تو ہم اس کو جو ہے مداومت کے ساتھ فرما دیں. دوسرے جو اعمال ہیں جو ٹھیک ہے اس میں ہم تسلسل کرتے، اس میں ہم مداومت کرتے، تو یہ ٹھیک عمل ہے. ٹھیک عمل وہ ہے جس میں مداومت ہو، ٹھیک عمل وہ ہے جس میں مسلسل، جس میں تسلسل ہو. ٹھیک ہے، تو وہ عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مداومت عمل. مثال کے طور پر سچ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صادق تھے. اب اس صادق ہونے میں جو ہے ایک تسلسل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا ہے. امین، امانت دار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تسلسل کے ساتھ جو ہے امانتوں کا خیال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ مداومت ہے. تو اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرتی ثانیہ بن جائے. یعنی اخلاق کا سب سے مقدم وہ چیز جس کا کرنا سب سے ضروری ہو، جس کا کرنا سب سے اہم ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مقدم. تو اخلاق کا مقدم پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ، اس قدر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرتی ثانیہ بن جائے، کہ وہ اس کی نیچر بن جائے، اس کی فطرت بن جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم مداومت کرتے ہیں، مداومت فرماتے ہیں. تو یہی نماز جو ہے یہ ہماری فطرت بن گئی ہے. جب کبھی ہم نماز نہیں پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو کھو گئی ہے ہم سے، ایک ادھورے پن کا احساس ہوتا ہے. تو یہ نماز اس میں مداومت ہے، اور اس مداومت کے ساتھ یہ نماز جو ہے یہ ہماری فطرت کا حصہ بن چکا ہے. تو یہ مداومت ہے. انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہے. مثال کے طور پر جانوروں کے ذمہ جو کام ہے وہ اسی کام کو کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکتے. اب جانور اور انسان میں جو ہے بہت بڑا فرق ہے. انسان میں جو ہے ایک طاقت ہے، وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے. جانور میں یہ چیز اسی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہے. جانور ایک قسم، یعنی جو کام اس کو ودیت ہوا ہے، جو کام اس کو دیا گیا ہے، جانور وہی کام کرے گا، اس کے آگے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے، دقیق کے معنی مشکل، ایک گہرا. اخلاق کا ایک گہرا نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے، اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے. یعنی انسان اخلاق میں سے جس طریقے کو پسند کرتا ہے، انسان اس طریقے پر وہ اس طرح قائم رہے، ایک دائم صورت، ایک غیر متبدل صورت کہ جو تبدیل نہ ہو، غیر متبدل کہ جس میں تبدیلی نہ آئے، اور اس عمل کو وہ اس طرح مداومت فرمائے، اس طرح مداومت فرمائے کہ گویا وہ کام جو ہے اس کی فطرتی ثانیہ بن جائے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ یہی توقع رکھتے کہ وہ صادق اور امین ہیں. جو ایمان لائے تھے وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ لوگ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں. اپنی امانت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے. کیونکہ اس صادق اور امین ہونے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی تھی. اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتے. گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی. اب سورج سے ہم صرف یہ توقع کر سکتے ہیں کہ سورج جو ہے ہمیں روشنی، یہ روشنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یا سورج جو ہے توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہم سورج سے یہی توقع لگا رکھتے. اب دیکھیں کہ سورج سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ سورج جو ہے اندھیرا لے آئے گا، یہ توقع ہم نہیں رکھ سکتے. سورج سے توقع کیا ہے؟ روشنی کی. سورج سے توقع کیا ہے؟ توانائی کی. درخت سے جو ہے
یا ہم پھل کی توقع رکھتے یا درخت سے جو ہے ہم سائے کی توقع رکھتے یا درخت سے ہم پھول کی توقع رکھتے. اس سے ہٹ کر ہم درخت سے کوئی بھی توقع نہیں رکھتے. پھول سے ہم خوشبو یا پھول سے ہم رنگ کی توقع رکھتے ہیں. اس سے آگے جو ہے ہم پھول سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. یہ خصوصیات ان کے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتے. جس طرح پھول سے خوشبو الگ نہیں ہو سکتی، جس طرح درخت سے جو ہے پھل یا درخت سے سایہ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اسی کا نام جو ہے استقامت حال اور مداومت عمل ہے. یہ تسلسل ہے کہ درخت سے جو ہم یہ توقع لگائے رکھتے ہیں کہ درخت جو ہے ہمیں پھل دے گا، ہمیں سایہ دے گا. یہ مداومت عمل ہے، کیونکہ درخت سے جو ہم کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. اسی طرح پھول ہے تو پھول سے یا رنگ یا پھول سے خوشبو کی توقع رکھ سکتے. تو عزیز طلبہ، یہ اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ جو ہے اگلے لیکچر میں جو ہے ہم آگے پڑھیں گے کہ اخلاقیات کیا ہے اور اس کے جزیات کیا ہے. مہربانی، شکریہ.